السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر لقمان آپ لوگوں سے ایک اہم بات کرنے کے لیے سامنے آیا ہوں، اور یہ اصل میں ایک ریزیڈنشل کیمپ کے تعلق سے ہے. ایک ریزیڈنشل کیمپ جس کا نام ہے وجدان ڈرائیو کیمپ. بیسیکلی یہ جو کیمپ ہے وجدان ڈرائیو کیمپ میرے نزدیک، میرے لیے، میرے ویژن میں، میرے خیالات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کیمپ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے، ہمارے بچوں کو ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، سنورنے کے لیے یہ کیمپ بہت امپورٹنٹ ہے. وجدان ڈرائیو کیمپ بیسیکلی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دسہرہ کے جو ہالیڈیز ہوں گے، جو کہ ٹرم 1 ہالیڈیز کہتے ہیں، اس ہالیڈیز میں ہم یہ کیمپ رکھیں گے. میں کیمپ کا پیرنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے نا یہ کیمپ کو بالکل بھی غیر ضروری یا پھر بلا کسی نیڈ کے یہ کیا جا رہا ہے ایسا نہ سمجھے. محض یہ پہلے کبھی نہیں ہوا یا پھر کوئی اور نہیں کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کیمپس ہے. ایسے ٹینس آف کیمپس میں اپنے خود کے اسکول لائف میں اٹینڈ کیا ہوں، اور پھر کافی مجھے سیکھنے کو کیمپ ملا ہے. آپ یہ کیمپ کا نام جو وجدان ہم نے طے کیا ہے، اس کے پیچھے کچھ خاص ہمارا ایک نظریہ ہے. وجدان بیسیکلی خود شناسی کو کہتے ہیں، یعنی سیلف ریئلائزیشن. ہمارا یہ احساس ہے کہ سیلف ریئلائزیشن یعنی خود شناسی اصل میں معرفتی خودی کو دلاتا ہے، یعنی خود کو پہچاننا، خود کی زندگی کو، زندگی کے پرپس کو پہچان. اور یہی معرفت خودی جو ہے نا معرفت خدا تک پہنچنے کا راستہ بنتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں گے. اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے عرفان بندہ بنیں گے. ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل انڈین مسلم سٹیزن کا ایک کمپلیٹ خاکہ ہمارے ذہن میں ہے. اس حیثیت میں ہم نے یہ وجدان کیمپ یہاں پر منعقد کیا ہے. بیسیکلی ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ جو بھی 14 ڈیز کے ہالیڈیز ملتے ہیں، ان ہالیڈیز میں بچے اسکول ایجوکیشن سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے گلیوں میں یا پھر گراؤنڈز وغیرہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، فونوں میں مصروف ہوتے ہیں، یا پھر شادیوں میں یہاں وہاں جاتے ہیں، جو کہ بالکل بھی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے وقت کا استعمال کرنے کا. دوسرا ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ اسکول کے ماحول میں، یہ چار دیواری میں، اسکول کے پیریڈز میں، اسمبلی میں یا پھر کلاسز میں، سلیبس، ایگزامز، نوٹس، رائٹنگ، چاکنگ، ان چیزوں میں اتنا ہم اپنے بچوں کو مصروف رکھتے ہیں کہ زندگی کے دوسرے پہلوات جو ایکچوئل تعلیم کا حصہ ہوتی ہے یا پھر ہونی چاہیے یا پھر زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہم نہیں سکھاتے ہیں، نہیں سکھا پاتے ہیں، اور پھر وہ کریکولم میں اگر اور ایڈجسٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ وہ اوور برڈن ہو جاتا ہے. اس حیثیت میں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو کیمپ ہے، یہ کیمپ میں ہم لوگ خاص طور پہ بچوں سے کلوز ہوں گے، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، استاد کے ساتھ وہ زیادہ وقت گزاریں گے، تو پھر وہ خیالات، وہ کام جو ہم یہاں نہیں کر پاتے ہیں وہ وہاں پر کر پائیں گے. ہمارا یہ ماننا ہے، اور ہمارا جو پورا پروگرام کاپی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا. یہاں پر ہم 7 دن ریزیڈنشل کیمپ ایک فارم ہاؤس میں کریں گے. وہ فارم ہاؤس کمپلیٹلی کلوز رہے گا، بہت بڑا کچھ ایکڑوں میں ہے وہ فارم ہاؤس. اس کی تفصیلات آپ کو دیے جائیں گے، اور اس فارم ہاؤس میں کمپلیٹلی 7 ڈیز ریزیڈنشل رہیں گے بچے. وہیں پر رہنا، کھانا، پینا، سونا رہے گا. پورا کا پورا انتظام پرائم اسکول کی طرف سے ہوگا. اور پھر اس میں بچے جو ہے نا فجر سے لے کے عشاء اور عشاء کے بعد کی ایکٹیویٹیز کو ہم الگ الگ سیشن میں ڈیوائڈ کریں گے، جہاں پر ہم جو ہے نا بچوں کو دین سے شغف، دین کی انڈرسٹینڈنگ اور اسلامک تھاٹ میں امپروو کریں گے، ان کو ہم سینسٹیو کریں گے. لیکن پورا کا پورا جو ماحول رہے گا وہ وداؤٹ پیپر اور پین رہے گا، اور تاکہ بچوں کو کچھ بور نہ ہو، اور پھر بہت زیادہ کریٹو انداز میں. پھر ہمارے پاس کچھ سیشنز ہیں جو لائف سکلز کو لے کر ہے، زندگی کو لے کر ہے، ٹائم مینجمنٹ کو لے کر ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو لے کر ہے، اور پھر کمیونیکیشن سکلز کو لے کر ہے. ایسے کافی سکلز کو ہم وہاں پر کچھ سیشن کے پروگرامز میں رکھیں گے. پھر ہم ایسے کچھ ایکٹیویٹیز کو نیچر سے قریب کریں گے. یہ سارا کا سارا جو کیمپ رہے گا یہ پیور نیچر سے قریب رہے گا. ہمارا وہ پورا سیٹ اپ ہے، انشاءاللہ آپ ہم وہ دکھائیں گے کیسا وہ سیٹ اپ ہے. اور پھر اس میں بچوں کو کھلے آسمان میں، ٹھنڈی ہوا میں، اور پھر ایک اوپن ایریا میں سوچنے سمجھنے کو لے کر وہ کافی اچھا موقع رہے گا. اور پھر فن ایکٹیویٹیز، لرننگ ایکٹیویٹیز، اور پھر اسپورٹس اور ایکسٹریم لیول آف انجوائمنٹ، آل انڈر پیورلی مورل سپروائزڈ انوائرمنٹ اینڈ نیچرل ایمبینس میں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو کیمپ ہے، یہ 7 دن کا کیمپ، اس میں ہم نے اکیڈمکس کو رکھا ہے لیکن کمپلیٹلی نان ٹیکسٹ بک انداز میں. اور پھر ہم نے اس میں اسپرچویلٹی کو رکھا ہے، یعنی ایمانیات اور روحانیات کو، وہ بھی پیور پریکٹیکل ڈائریکٹ خدایت ہے جو ہماری نیچر ہے، قدرت ہے، اس سے قریب کرتے ہوئے ہم ان کو ان چیزوں کو سکھائیں گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، پوری کہانی کو جو ہے نا ہم پارٹ پہ پارٹ سنیں گے، بچوں کو اس کو سنائیں گے، اور پھر ان کو بہت ایزیلی انڈرسٹینڈیبل اور پریکٹیکلی اڈیپٹیبل انداز میں ان کے سامنے ہم کچھ رکھیں گے. اس طرح سے پھر لائف سکلز اور لائف کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، گلوبل آئیڈیاز ہے، اور پھر ورلڈ آئیڈیاز، یوتھ ایشوز، ان سارے چیزوں پہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز ہے. کچھ لوگ ہیں جو ہمیں آ کر نان نظام آباد سے، نان لوکل ایریا سے آئیں گے ہمارے پاس اسپیکرز، اور وہ بچوں کو ایڈریس کریں گے. بہت ہی انجوائنگ، ویری فیملی
اور پھر بہت زیادہ ممتا کے ساتھ بھرا ہوا یہ کیمپ رہے گا. بچے میرے ذاتی طور پر مجھ سے بہت قریب رہیں گے. میں پورا 7 دن بچوں کے ساتھ رہوں گا, اٹھنا, کھانا, پینا, سونا, پڑھنا اور سکھانا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کافی دوسرے اسپیکر جو ہے نا ہم باہر سے بلائیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے بچوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے, ان کے ساتھ کھیلنے سے, ان کے ساتھ ایسے سارے موضوعات جو انتہائی زیادہ اہم ہیں ان کو, ان کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے, ان کو ان کے خودی کو پہچاننے کے لیے, اور پھر وہ جب خود شناسی سیلف ریئلائز ہوں گے تو پھر وہ اللہ سے بھی قریب ہوں گے. اس طرح سے ایک ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پورا کا پورا پھر قرآنک سننا گائیڈ لائنس کے ساتھ ساتھ لیکن مور کریٹو, مور جو ہے نا آج کے جنریشن کو ریلیٹیبل اور اڈیپٹیبل انداز میں ہم جو ہے نا وہاں پر کریں گے. اور پھر بچے جو ہے نا اس سے بالکل بھی بیزار نہیں ہوں گے, وہ انجوائے کریں گے اور پھر بہت کچھ سیکھیں گے تاکہ ان کی چھٹیاں بھی اچھے سے استعمال ہو, ہمارے بچے ہم سے قریب بھی ہو. اور کیونکہ ہمارا الٹیمیٹم مقصد ہوتا ہے تعلیم کا کہ بچوں کی شخصیات کو نکھارنا, تو پھر شخصیات کو نکھارنے کے لیے ہم کو جس طرح سے ایک جھاڑ کو صرف پانی کی ہی ضرورت نہیں ہے, ایک کھلی ہوا کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اسکول میں ہو سکتا ہے کہ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ اسکول کا جو انوائرمنٹ ہے وہ جھاڑ اور پانی اور اس کا پروٹیکشن ہے, اور جو یہ کیمپ ہوگا یہ کھلی آسمان اور ہوا ہے جس میں وہ اوپنلی گرو ہو ملا ہے. میں خاص طور پر کسی شادی میں جاتے ہیں تو 4,500 سے 5,000 تک کا تو آپ آسانی سے خرچہ کر بیٹھتے ہیں, اور یہاں پر جو ہے نا ہم کو بچوں کو 7 دن رکھنا ہے, اور پھر آپ کا تھوڑا سا پیمنٹ, آپ کا تھوڑا سا خرچہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا ان کی لائف کا سب سے میموریبل, سب سے زیادہ اسپرچولی اویکننگ اور جو ہے نا لرننگ انوائرمنٹ کا کیمپ یہ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. محض یہ کیمپ ایسی چیزیں کوئی اور نہیں کی ہے یا پھر کسی اور اسکول میں نہیں دیکھا گیا, یا پھر آپ نے اگر غور نہیں کیا ہے, آپ نے کبھی نہیں سنا ہے تو یہ غیر ضروری ہے, ایسا بالکل بھی نہ سمجھے. یہ بہت ضروری ہے, بہت اہمیت کا یہ حامل ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ وجدان ڈرائیو کیمپ یہاں پر رکھا ہے. اگر میں نے یہ سوچا ہے تو آپ مجھ پہ اعتماد رکھیں کہ میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر اس کی ضرورت, اس کی اہمیت اور اس کی جو حاجت ہے اس کو میں نے سمجھ کر ہی یہ رکھا ہے. اتنا آپ ڈاکٹر لقمان پر اعتماد کر سکتے ہیں. بچوں کو رجسٹریشن کرائیے اور پھر اس کیمپ کا بھرپور استفادہ ہمارے بچے کریں گے تاکہ ان کے اندر بھی ایک ریئل گروتھ کا ایک راستہ کھلے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ وجدان ڈرائیو کیمپ کی نیت اور مقصد سمجھ میں آیا, اور اس حیثیت میں آپ ہمارے بچوں کو اس میں انرول کرائیں گے اور رجسٹر کرائیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.